بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ نے یہ دن بھی دکھانے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج سوشل میڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو دشنام ترازی کہہ لیں، الزام تراشی کہہ لیں، اس کی بھرمار ہے، اور کن کی طرف سے؟ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے۔ میری کو آج اتفاق سے لاہور میں چونکہ خاصی ایکٹیویٹیز تھی، تو کئی حکومتی وزراء پنجاب کے بھی اور مرکز کے بھی، ان سے ملاقات ہوئی۔ ایم این ایز، ایم پی ایز، پی ٹی آئی کے منسٹرز، نیچے اوپر، اور بھی کئی پارٹیوں کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہی وقتاً فوقتاً۔ خود ہی میں سارا دن اسی گہما گہمی میں رہا، کل بھی رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے ان بیچارے پی ٹی آئی والوں کو آج کنفیوز دیکھا ہے، اور وہ ایک لفظ ہے انگریزی میں کہ ایک دم بخود، کہ بالکل وہ ایک ہوتا ہے کہ جس کے آپ کے حواس جو ہے نا وہ معطل نظر آتے ہیں، اور چہرے اترے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ کئی لوگ، مثلاً فواد چوہدری صاحب بھی لاہور میں ہیں، شکر شیر صاحب تو راولپنڈی میں ہیں، تو ان کے بارے میں جو ان کے ذاتی نجی محفلوں میں پچھلے 2-3 دن سے باتیں آ رہی ہیں دوستوں کے حوالے سے، جو کامن ہمارے فرینڈز ہیں، تو وہ بھی کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں چھوڑ رہے عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھے لینے میں، اور ان کے بارے میں جو ہے جو کچھ ان کے ایک غبار یا غصہ پیدا ہوا ہے کہ جس طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا۔ لیکن جو لوگ اس طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو اصل جو اثاثہ ہیں یا کور ہیں، ان کے منہ سے آج جب میں نے یہ سنا کہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو سٹینڈ لیا تھا وہ ٹھیک تھا، تو یقین جانے مجھے تکلیف بھی ہوئی، اور ایک گنا جو ہے سکون بھی آیا کہ صرف نواز شریف کی جو بات میں ہر وہ تجزیہ دینے والا، ہر وہ بندہ جو کہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کی 70 سال سے ایک خاص اجزائے ترکیبی سے اٹھان ہوئی ہو، وہ کیسے آگے چل کے جو ہے 70 سال سے جن کی اٹھان 70 سال سے خاص قسم کی اجزائے ترکیبی سے ہوئی ہو، وہ کیسے کسی ایک حکومت کے بارے میں وہ اپنا رویہ بدل سکتے ہیں؟ ہاں، کوئی شوکت عزیز ٹائپ بالکل ہی نوکری چاکری والی حکومت ہو، سیاسی حکومت سے تو نہیں کر سکتے وہ، کہ چاہے جنید جو ہو، چاہے ظفر اللہ جمالی صاحب کا ہو، چاہے خواجہ ناظم الدین صاحب جیسے بانیان پاکستان ہو، ان کی نہیں بن سکتی۔ اور افسوس یہ ہوا ہے کہ ٹو لیٹ، اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ اب کہنے کو تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے سارے جو ویلاگز ہیں جو پچھلے 9 مہینے 8 مہینے جب سے میں نے یہ شروع کیا، یہ ٹی وی کے پروگرامز کے اندر جو مختلف تبصرے آئے ہیں ان کو ساروں کو اکٹھا کروں، یہ ایک انسان کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایک منحوس قسم کی چیز بھی پریڈکٹ کر دیتے ہیں، ہو جاتی ہے، تو جہاں تکلیف ہوتی ہے ایک گنا سکون آتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں کوئی بات جو کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے۔ تو اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، اور جب اپنے پہ آئی ہے تو، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو انہوں نے پچھلے 2-3 دنوں سے جو اپنی کم از کم واٹس ایپ کے اندر ذاتی اس کے اندر تو انہوں نے وہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے، اور یہ آگے بڑھے گی کیمپین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ کسی طرف سے پی ٹی آئی کی، اور کون سی پی ٹی آئی؟ جو آج سے 12-13 دن پہلے، 15 دن پہلے ذرا وہ وقت کو ریکال کریں تو خدا گواہ ہے کہ اپنے کپڑے دوبارہ استری شستری کروا کے، اور 2023 کے انتخاب کے بعد، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز میں بحث ہو رہی ہے جی، نیب کے قوانین میں بحث ہو رہی ہے، اور تیاری کر رہے تھے اگلے 5 سال کی، اور بتا رہے تھے جی ہم تو ہیں ہی ہیں۔ آج پوچھو ان سے کہ آج کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتے ہیں نا آج صرف جان کنی کا عالم ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں جی کیا ہونے والا ہے۔ ایک بات عمران خان صاحب کی ہمیشہ اچھی ہے،
اور وہ یہ بڑی ان کی ریئر ہے کہ ان کی باقی عادتوں سے یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ اب ان کے پاس ایک آدمی بھی ایسے نہیں جس سے وہ شیئر کر رہے ہو کہ عمران اصل میں جو ذہن کے اندر جو ناک ڈکش ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ میرا نہیں خیال کہ وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی مفاہمتی راستہ نکالیں گے نہیں نکالیں گے، وہ تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ وہ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو انہیں کرنا ہے وہ انہیں سوچا ہوا ہے اور اس کے اندر ان کی پرائرٹی ایک ہی ہوگی. دیکھیں عمران صاحب جو ہے ایک چیز جو ہے اس کی انہیں عادت پڑی ہوئی ہے وہ ہے پاپولیرٹی. پہلے ان کو کرکٹ کی وجہ سے کرسمیٹک پرسنالٹی تھی اور جو انہوں نے مقبولیت دیکھی ہے پاکستان کے اندر کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا. پھر سیاسی پاپولیرٹی مل گئی، بہرحال ان کا ایک اپنا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ چاہنے مرنے مٹنے والے ان کے نام پہ، جنہوں نے ان کو کسی کو طلاق دی تو لوگوں نے اس پہ بھی کافا بیا، جو شادی کی اور کئی جتنے مسائل ہیں فیملی کے اندر بھی اگر اسے نہیں پسند کیا گیا تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ یہ چاہے جس قسم کی شادی تھی جو ہمارے معاشرے کے اندر ایسی شادیاں فٹ ان ہوتی ہیں نہیں ہوتی، پی ٹی آئی والوں نے کہا جی اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا. تو ایک خاص قسم کے لوگ تھے جو عمران خان صاحب پہ مرنے مٹنے والے تھے. جو بات نوٹ کرنے کی ہوئی ہے کہ جو شہرت ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ ان کی زندگی کے ساتھ بالکل باہمی پیوست ہے، اور شاید سیاست میں آئی اس لیے ہو کہ کرکٹ کے اندر جو شہرت ملی تھی، یہ بھی کسی دن میں ڈسکس کروں گا، وہ کسی طریقے سے خرچ نہ ہو. ایک آدھ دفعہ تو سرسی ذکر میں نے کیا بھی ہے. اب اس وزیر اعظم ایک طرف ان کو وزارت عظمیٰ ملی تو بدقسمتی دیکھیں کہ جس دن سے ملی ان کی شہرت جو ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو رہی ہے، برف کی طرف پگھلتی جا رہی ہے، بلکہ پگھل چکی ہے. ان کو وزیر اعظم بننا اب ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے. میں ان کا اگر ذہن پڑھوں اور چونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ جس کو کہنا چاہیے کہ بہر سہولت حاصل ہے عمران خان صاحب کے ذہن کے اندر کی کیفیت کی. ویسے تو کوئی بندہ کسی کا ذہن نہیں پڑھ سکتا، تو ان کے اندر یہ ہے کہ جی وہ اس وقت اپنی پاپولیرٹی کو بہترین موقع شاید وہ نہ گنوائے اور اس کو وہ لے کے چلیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی خواہشات بھی ہیں، وہ بھی تو آخر سیاست میں ہیں تو کچھ خواہشات لے کے آئیں گے، کچھ اپنا آپ دکھانا چاہتے ہوں گے، کچھ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہوں گے. وہ ساری کہیں دھرے کی دھری رہ گئی تھی، اب وہ بھی ساری خواہشات ان باہر آ رہی ہیں امٹ کے. اب اس کیفیت کے اندر ایک جس کو کہنا چاہیے کہ بہت بڑا پاکستان کے اندر واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے نے حقیقت یہ ہے کہ جمعرات کے دن جب سے آئی ایس پی آر کے بیانات آئے ہیں تو اس کو 10 دن ہو گئے یا 11 دن ہو گئے. 11 دن سے ایسے لگتا ہے 11 سال گزر گئے ہیں. ایک ایک لمحہ اتنا لمبا ہو رہا ہے اور لگتا ہے یہ کہ جیسے کوئی ایک بڑی طویل سی ایک کیفیت ہے. یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک شش و پنج کے اندر آتے ہیں، ایک گو مگو کی کیفیت میں ہوتی ہے، ایک جو کہتے ہیں نا ایک فیئر آف دا ان نون کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ موجود ہے. اب عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، پہلے بھی اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں. اب بھی میں جو ہے نا آج اسی پہ تھوڑا سا کروں گا. اور مریم نواز صاحبہ کی کل کی فیصل آباد کی جو تقریر ہے وہ چونکہ ایک غیر معمولی تقریر تھی اور اس میں غیر معمولی باتیں تھیں اور انتہائی پرمغز اور انتہائی مدلل قسم کی انہوں نے جو ہے اپنا چیزیں جو ہے معروضات جو پیش کی. اب ان کو اس سے پہلے میں صرف یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا. جنرل فیض حمید صاحب کے بھی عجیب و غریب صورتحال تھی. اگر چشم تصور یہ دیکھیں کہ جنرل فیض حمید صاحب آئی ایس آئی کے ہیڈ ہوتے اور یہ سارے کام بھی کر رہے ہوتے اور انہوں نے جنرل صاحب جو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ جو کہ 29 نومبر 2022 میں ہونی ہے، اس کو 3 4 5 سینئر جرنیلوں میں ان کا نام نہ ہوتا تو صورتحال یہ نہ ہوتی. اب یہ اتفاق ہے یا ان کی بدقسمتی سمجھیں کہ جو خوش قسمتی ہو سکتی تھی یا سمجھی گئی، اصل میں ان کی بدقسمتی تھی، ان گلے پڑ گئی. اب اس میں چونکہ چیف بناتا ہے عمران خان
لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ٹیم ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی، تو اس میں جو پچھلے 2 سال کی حیثیت میں یا 2.5 سال میں، جبکہ جنرل باجوہ صاحب کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب، اور کل کیا کیا انہوں نے یہ بات برملا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا کہ شوق، میں کہتا ہوں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی، تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ معاملہ جو ہے نا ہمارا پھنس پھساک ہو گیا۔ بہرحال اینیوے جنرل فیض حمید صاحب اب وہ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب ان کا مسئلہ یہی ہے جی کہ اب کتنا ان کا کیریئر جو ہے کہ آج اپنے ان کے کولیگز جو ہیں وہ ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان کا ادارہ ان کو ایک بیگیج سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بڑا ہی جس کو کہنا چاہیے کہ سینکڑوں سال بعد آتا ہے آرمی جیسے انسٹیٹیوشنز کے اندر، کہ آپ کا اپنا ادارہ، آپ کے اپنے کولیگز، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست جو ہیں، جو آپ کے ساتھ اس وقت حاضر سروس میں ہیں، بلکہ جو ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، وہ بھی یہ سمجھیں کہ آپ ان کے لیے لائبلٹی ہو، آپ بوجھ ہو، آپ ان کا ایک بیگیج ہو، ایک ایکسٹرا بیگیج ہو، کہ وہ چاہتے ہیں کسی یہ اب کوئی اس کا حل ہو۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ یہ بھی فیض حمید صاحب بھی 3-4 مہینے 1 مہینہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ان کا آرمی چیف بننے کا ایک چانس ہے۔ اب وہ تو رہے، اب تو یہ ہے کہ جی لیفٹیننٹ جنرل باقی ٹینور کیسے پورا کرتے ہیں، وہ ایک اور جو ہے مرحلہ ہے۔ پھر مریم نواز صاحبہ کی جو پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے نام کے ساتھ، اور اسی تسلسل میں مریم نواز صاحبہ نے جو کل فیصل آباد تقریر کی، تو انہوں نے تو صحیح باتیں کی کہ عمران خان صاحب کو ڈی جی آئی صحیح وہ چاہیے جو آر ٹی ایس بٹھا سکے، جو بندے توڑ سکے، جو ججز کو مینیپولیٹ کر سکے، جو نواز شریف کے حق میں کے بارے میں اقامہ دلا سکے، اقامے کے اوپر فیصلہ دلا سکے، عمران خان صاحب کو صادق امین ڈکلیئر کروا سکے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بعد جائے اور انہیں کہیں کہ آپ اسے جو ہے اسلام آباد کے نواز شریف صاحب کی جب اپیل آئے گی سزا کی آپ کے پاس تو آپ اس میں کیا فیصلہ کریں گے۔ ان کو تو یہ ڈی جی آئی عادت پڑ گئی تھی، اور جس چیز کی عادت پڑ جائے، اب یہ بھی زیادتی ہے۔ باجوہ صاحب اگر یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب جو ہے زیادتی کریں، نہیں، ان کو عادت آپ لوگوں نے خود ڈالی تھی، اور ہمیں جس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک بات ماننے میں کوئی آر نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب آج بھی جو تباہی بربادی ہے، میں ان لوگوں میں اپنا شمار کرانا چاہتا ہوں جس میں اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو میں نہیں سمجھتا ہوں، یعنی کہ ترتیب میں عمران خان صاحب 10% بھی اس کا نہیں ہے، اصل 90% ذمہ دار وہ ہیں جو عمران خان صاحب کو لے کے آئے ہیں، اور پھر انہوں نے اب خود تو کیا بھگتنا تھا اس ملک کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، جو اس ملک کے اوپر تباہی بربادی پھیلی ہے، جس طرح پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہے، جس طریقے سے گورننس فیلیئر ہوئے، جس طریقے سے اقتصادی ابتری پھیلی ہوئی ہے، جس طریقے سے جھوٹے طریقے سے اپنے آپ کو طفل تسلیاں دلائی گئیں کہ یہ بھی سب اچھا کی رپورٹ ہے، آج نہیں تو کل اچھا ہوگا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ قوم کو ایسے سہانے خواب دکھائے گئے جو کہ بھیانک، جو ان کی تعبیریں جو ہیں قوم کے سامنے بھگت رہی ہیں۔ لوگوں کے اندر پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایس منسٹر جا کے دکھائیں، آج خدا گواہ ہے کہ ایک دن یہ اقتدار سے باہر نکلے اور یہ کہتے ہیں لوگوں کے ابھی وہ کہتے ہیں لوگ باہر نہیں آ رہے، فکر نہ کریں، ایک چھوٹا سا دن پتہ چلے گا، کل یا پرسوں ایک ہلکا واقعہ ٹریگر ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی وزیر جو ہے بہت بڑا نقصان اٹھا بیٹھتا ہے۔ تو چنانچہ جو بات ہے نا وہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر تھی فیصل آباد میں، میرا خیال ہے کہ وہ ٹیکسٹ بک کے اندر اس کو رکھنا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کی تقریر جو ہے ایک نصابی، جو پاکستان کا نصاب ہے اس کا حصہ بنانا چاہیے اور اسے سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے انہوں نے اس کی تصویر پیش کی ہے کہ یہ آپ کی کارستانی ہے۔ جنرل فیض صاحب انہوں نے نام نہیں لیا کل، پتہ نہیں کیوں، شاید آپ انہوں نے دیکھا ہے کہ حالات کیونکہ بہت ان کا نام لیا جا رہا ہے تو نہ لیا جائے، لیکن اور ایک اور اچھی بات، اور یہ بھی انہونی نہیں ہے، یہ خاص ایسی چیزیں ہوں تو سمجھیں کہ کچھ ہونے والا ہے، کہ ان کی یہ ساری تقریر مین سٹریم میڈیا پہ پوری کی پوری دکھائی گئی۔ حالانکہ میں مریم نواز صاحبہ کی تقریر اور فضل الرحمان صاحب کی تقریر ہمیشہ سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں تاکہ اس میں انٹرپشن نہ ہو، وہ درمیان میں کاٹتے ہیں پھر بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے وہ کیا کہنا چاہتے تھے، تو میں سنتا ہی سوشل میڈیا پہ ہوں۔ لیکن جب میں نے ٹی وی دیکھا تو ٹی وی کے اوپر بھی لگی نہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر
کہ مین اسٹریم میڈیا پہ مین نیوز میں کل سے آج تک ان کی ایک ایک بات کو جو خصوصاً جو اہم باتیں ہیں اس میں سے اہم فکریں وہ نکال کے اور جنرل فیض کے بارے میں صاحب کے بارے میں ہیں وہ سنا رہے ہیں. تو کیا شہرت پائی؟ اللہ تعالیٰ ایسی شہرت سے اور اس طرح کے کاموں سے بچائے کہ جنرل فیض صاحب نے ایک حلف اٹھایا ہوگا کبھی پی ایم اے کے اندر کیڈٹ کی حیثیت سے، اور اس کے بعد فوج کے اندر انہوں نے ان کے پروٹوکولز پڑھے ہوں گے، اور پھر اپنے آئی ایس آئی کے اندر جو میجر جنرل کے طور پہ یا لیفٹیننٹ جنرل کے طور پہ یا ہیڈ کے طور پہ ڈی جی آئی کے طور پہ اب اس سے موازنہ خود ہی اپنے آپ سے پوچھیں، خود تصابی کریں، اور پھر دیکھیں کہ ہر طرح کے پھر الزام لگنا شروع ہو گئے، کرپشن کے بھی الزام لگنا شروع ہو گئے. چکوال کے اندر جائیں تو ایسے لوگ کسے سناتے ہیں ان کے ساری خاندان کے کہ چاروں طرف روشن ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اب فوج جو ہے جب مریم صاحبہ کی پٹیشن کے اوپر ان کو پیش ہونے دے گی یا کہے گی کہ جی پیش ہو تاکہ قانون انصاف کا بول بالا ہو. بہرحال مریم صاحبہ کی اسپیچ کے بعد وہ تو جو کچھ ہے انہوں نے بتا دیا ہے، اور ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے جس کا میں ایک دفعہ کئی دفعہ میرا خیال تھا، اور یہ عمران خان صاحب کہ جتنے نمبر 1 لوگ تھے، نعیم الحق تھے یا سیف اللہ نیازی، میں نے اپنے ویلاگ میں چونکہ کہا ہوا تھا تو گوشت گزار کی تھی جب نئے اقتدار میں آئے تھے کہ آپ کو کبھی بچائے گی تو مسلم نون بچائے گی، پیپلز پارٹی بچائے گی یا فضل الرحمان بچائے گی، یعنی کہ سیاسی جماعتیں بچائیں گی. شاید اس سے میری بات سمجھ نہیں آئی ہوگی. اگر ان کو میری بات یاد رہ گئی ہے، اور خصوصاً سیف اللہ نیازی صاحب جیسے ہمارے برخورداروں کو جن کو میں نے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی، تو آج دیکھیں جب مریم نواز صاحب نے کہا کہ ہم یہ سارا کر سکتے تھے، ہمیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا میں خدا کو ہاتھ نازے جانے کہتی ہوں کہ یہ تمہارا آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے کسی کو چھوڑا ہے کہ آپ کو سیاسی اب سپیس پہ مل جائے. وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اب شہید ہو بھی جائیں عمران خان صاحب، یہ واحد شاید آپ کی آپشن ہو کہ جس میں عزت سادات کے کچھ تھوڑا سا حصہ شاید بچ جائے. لیکن آپ سیاسی شہید ہونے کے بعد آپ کی وہاں سیاسی سپیس نہیں ہے. وہ مریم نواز صاحبہ نے ڈٹ کے وہ سیاسی سپیس جو ہے وہ قابو کی ہوئی ہے، اور وہ اس کے بعد اب عرصہ لگے گا یا تو خود ویکیٹ کریں یا کوئی اور کرے. اب جو صورتحال ہے میرا خیال ہے اس کو وائنڈ اپ کریں، کیونکہ جو اصل جو ہے کہ جیسے مطلب ابھی تو یہ قصہ ہوا نہیں تھا، 2-3 ہفتے پہلے تو یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان اور تحریک انصاف کی حکومت دونوں جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ گھاٹی کی طرف اور گہرائی کی طرف ایک دوڑ لگا کے جا رہی ہیں دفن ہونے کے لیے. دعا کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہلے جائے تاکہ پاکستان بچ جائے، کیونکہ جو پہلے کیا تو دوسرے باقی سارے. اور تبھی میں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے جس دوزخ میں ہمیں 70 سال سے سرشن ڈھکا ہوا تھا، آج اس دوزخ میں میں نے یہ بات جب کہی تھی تو یہ بھی واقعات نہیں ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ آج اس دوزخ کے اندر یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے شریک ہو رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ ملک جو ہے کس طرح کا ملک ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں ملا اور جس قسموں گزارا کرتے رہے. ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کی غصے اور دشمنی میں ان کو وقتی ہمدردی مل رہی ہے، لیکن جو کیفیت ہے کہ ہونے والا کیا ہے، پہلا وار جو ہے عمران خان جیت چکے ہیں. کیوں جیت چکے ہیں؟ کہ 11 دن سے پوسٹنگ ہوئی ہے، اور تفصیل میں جائے بغیر یہ کوئی 7-8 پوسٹنگ ہیں جو انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، کہ ایک بندہ ادھر سے ریلیز ہوگا، پشاور جائے گا، کوئی کراچی جائے گا، کراچی کا اسلام آباد آئے گا، کوئی این ڈی یو میں جائے گا، کوئی کورس سنبھالے گا. سارے سٹینڈ سٹل ہیں، سارے تبادلے اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی فوج کی تاریخ میں کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا. یہ تو ڈان لیگز ان کے اوپر نواز شریف صاحب کو توے اس سائڈ میں تلتے تھے اور اس سائڈ میں تلتے تھے. اس طرح کے واقعات میں نے تو کہا تھا کہ ایکسٹینشن وقت میں بھی جو انہوں نے عزت افزائی فرمائی تھی باجوہ صاحب کی، سمجھ آ گئی ہوگی. اگین اس وقت فیض صاحب چونکہ ساری چیزوں میں کلیئرٹی آ گئی تھی، اور اس میں ان کا ایک کام بن گیا تھا. ان کا خیال تھا کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن سے عمران خان صاحب جو ہے ان کا اپنا چانس جو ہے 2022 سے بنتا ہے. تو یہ لیکن عمران خان صاحب نے بڑی جس کو کہنا چاہیے کہ بدنامی کے ساتھ اور بڑے تو تکرار کے ساتھ وہ لیٹر جو لکھا تھا، ہر ایک کو یاد ہے وہ کیا لیٹر تھا. لگتا ہے کہ وزیر اعظم اتنا نہ سمجھ، حالانکہ وہ نہ سمجھی نہیں تھی، ان کی جان بوجھ کی واردات تھی. اب اگر یہ 11 دن 12 دن ہوتے ہیں تو عمران صاحب نے 12 دن فوج کو ذلیل کیا. اگر یہ 13 دن ہوتے ہیں تو عمران خان نے 13 دن آرمی انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کیا. اور یہی آرمی کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں
جو بڑے سینئر لوگوں کے ہیں, ریٹائرڈ کے ہیں, جو لائیوز کے ہیں, وہ یہی آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح آرمی کو, اور وہ انہوں نے ساری ذمہ داری جنرل فائز پہ ڈالی ہوئی ہے. جو بدھ کو میٹنگ ہوئی تھی آج سے 12-13 دن پہلے, اس کے اندر بھی اندر کی جو باتیں باہر آ گئی ہیں کہ جنرل فیض صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا کہ آپ کی وجہ سے ہم پاکستانی فوج, پاکستان کے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے نا ان کا بد اعتمادی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. تو یہ کیفیت ہے اب. لیکن آیا اس کے بعد جو ہوگا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اب معاملہ تو ٹھیک اس دن ایک ہی دن ہونا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جمعرات کے دن جب جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کا چیف لگایا تھا تو عمران خان صاحب اس کی سمری دے دیتے. پھر بھی جو مطلب اس میں جو کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ 3 سال سے صفحہ تھا ہی نہیں. یہ سب سے بڑا جھوٹ تھا کہ ایک صفحے میں مسار ہے. وہ تو اپنے آپ کو چلانے کے لیے کہتے تھے یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں, ہم آگے پیچھے کھڑے ہیں. وگرنہ جو درانیں تھیں یا جو اختلافات تھے وہ ہوتے ایسے ہی ہیں, ایک ایک کر کے وہ موجود تھے اور ایکومولیٹ ہو رہے تھے ایسا. اور اس کے درمیان میں اگر کوئی تھوڑا سا پردہ زیادہ رکھا ہوا تھا تو جناب فیض صاحب جو تھے وہ بڑے اچھی طریقے سے مینیج کر رہے تھے. عمران خان صاحب کو بھی خوش رکھنے کے چکر میں تھے اور جناب باجوہ صاحب کو بھی. یہ جس دن دوسرے نے آنا تھا, عمران خان صاحب پہ تھوڑا پریشر بڑھنا تھا, تو یہ پہلی کریکس آ جاتے جو آپ انہوں نے دیکھا جناب فیض کے بغیر ان کو پتہ چل گیا تھا حکومت تو میری نہیں رہتی, نہ مرکز میں رہتی ہے نہ پنجاب میں رہتی ہے. ایسی کولیشنز ہیں کہ جناب فیض صاحب کہ یہ سارا تیرا کرم ہے فیض کہ بات ان کی بنی ہوئی ہے. اب عمران صاحب جو ہیں اس کو کتنا طول دیتے ہیں, جتنا طول دیں گے آرمی کے اندر اتنی بربادی ہوگی. فرض کیا عمران خان صاحب نہیں اناؤنس کرتے پہلی, تو اس میں 2 ہی آپشنز ہیں. وہ باقی تبادلے کر دیتے ہیں جناب باجوہ صاحب اور عمران جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اور اسی کیفیت میں عمران خان صاحب ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا لگا دیتے ہیں. اب یہ تب ہوگا کہ جب 4-5 دن تک اور جواب نہیں آتا. یعنی کہ کوئی کہہ رہا ہے جی کل یا پرسوں ہونا جانا چاہیے, کوئی کہتے ہیں جی 24-25 اکتوبر تک ہو جانا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن جتنے دن یہ ہیں ایک میں نے کہا 11 دن 11 سال ہیں نا, تو اگلے جو 4-5 دن ہیں وہ کوئی 20 سال 30 سال کے برابر ہیں. یہ بڑی وہ اتنا کہ ہر لمحہ جو ہے نا ایک پورا سال کے برابر لگے گا, بھاری لگے گا کہ کس کا گزرے گا. اس میں یہ آپشن بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ابو شگافی آ رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے حلقوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جی واپس لے لیں نوٹیفیکیشن ایکسٹینشن کا اور جنرل باجوہ سے ریٹائر ہو جائیں. اس کے اندر وہی کیفیت ہوگی جو کہ نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کے خلاف کیا تھا. بلکہ آپ یہ بات بھی سنی ہوگی کہ ایون جب جہانگیر کرامت صاحب نے نواز شریف صاحب کے دور میں اپنے طور پہ ریزائن کیا تھا تو جنرل علی قلی خان انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا اور بھی کئی کتابوں میں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ میں نے جہانگیر کرامت کو کہا تھا کہ ہم نواز شریف صاحب کا تخت الٹ دیں اور ماشاء لگا دیں, یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہماری جرنیل کی بے عزتی ہو. تو وہاں پہ ویسے بھی اس معاملے میں تو پورے ساری جس میں فوج ہے جو کیفیت ان کی جمعرات کے دن تھی, ان کے اندر غصہ اور ان کے اندر ایک شدت, ان کے سختی جو ہے 11 دن میں 11 گنا بڑھ چکی ہے اور 12 دن میں 12 گنا بڑھ جائے گی. اور مزید یہ اور یہ جو غصہ اور سختی ہے یہ ہمیشہ آپ کو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک خرابی کی طرف جاتی ہے. اور ایک اور بھی ہے جس کو میں نے پہلے بھی کہا تھا جی کہ عمران خان صاحب نے جس دن اپنی پارٹی میں کو اعتماد میں لیا تو اور کہا کہ سب اچھا اور سب سیٹل ہو گیا ہے, اور وزیروں نے بھی آ کے یہی کہا کہ سب سیٹل ہو گیا ہے, تو مجھے ڈر پڑ گیا تھا کہ عمران خان کسی کو سرپرائز دے کے باجوہ صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا نہ دیں, برطرف نہ کر دیں ایز آرمی چیف. وہ بھی کر سکتے ہیں ایز پرائم منسٹر پاکستان. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. اس کا ریئیکشن ہوگا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کر کے ہی, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا یہ اس کو کسی کو قصور نہیں ٹھہرانا چاہیے کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پبلک جو ہے اس کو بڑا سپورٹ کرتی ہے اور پبلک کے اندر ایسا ہمدردیاں ان کو مل جاتی ہیں, وہ لامحالہ ملنی ہیں. اور آخر میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل یہ پرسوں نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں
اس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اپنے لیے سب سے اب نقصان دہ سچویشن ہوگی، کیونکہ اس میں ان کو نہ صرف یہ کہ سسک کے اپنا اقتدار دینا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، ان کا سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ باقی جگہوں میں بھی کوئی صورتحال ایسی اچھی نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کی دفن ہو جائے گی، اور ان کو اس چیز سے نکل آنا چاہیے پڑنے گا کہ میں نے اب جو اقتدار کیا ہے وہ ISI کے ذریعے کیا ہے، اور آئندہ میں ISI کے ذریعے کروں گا، کیونکہ اس کے ساتھ اگر کرنا ہے تو یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکے ہیں کم از کم عمران خان کے لیے اور ان کے ساری اس کے لیے۔ تو آنے والے دن میں یہ دیکھنا صرف مجھے ہے کہ عمران خان نوٹیفیکیشن کرتے ہیں اور اپنی سیاست کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں، اور حالات کے رحم و کرم نے پہلے طے کر لیا ہے کہ وہ دفن ہو جائے گی۔ باقی بھی صورتوں میں کوئی خوشائند بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ عزت سعادات کے بچنے کا چانس ہے۔ چلو انتظار کرتے ہیں، چند دن کے اندر سب کچھ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔